Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who is most merciful and gracious. Today, we have discussed you 10 tips relating to healthy eating habits. آج ہم بات کریں گے ان 10 بنیادی نکات کی جن کا تعلق ہماری صحت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. میں نے اپنی کلینکل پریکٹس میں ایک بات جو ہے وہ دیکھی ہے، اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ اکثر جو ہیں مریض ایسے ہوتے ہیں جو معدے کے مسائل کی وجہ سے پریشان حال ہوتے ہیں، اور پھر زیادہ تعداد ان لوگوں کی آتی ہے کہ جن کا معدے پورا سال یا بعض حصے میں خراب رہتے ہیں. تو آپ یاد رکھیے گا، اس کی بنیادی کچھ وجوہات ہوتی ہیں کہ جن چیزوں کا ہم خیال نہیں کر پاتے. تو سب سے پہلے تو آپ یاد رکھیے گا کہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ایسی مثالی سیرت طیبہ ہے جس سے ہم بھرپور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو آغاز میں ایک حدیث پاک جو ہے جو امام بخاری نے نقل کی ہے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ میرے اہل خانہ نے دن میں کبھی بھی 2 مرتبہ ایسا کھانا نہیں کھایا کہ جس میں 1 مرتبہ کھجور نہ ہو. اب اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کھجور جو ہے ڈیٹس، وہ ہماری جو ہے جسمانی طور پر ہماری جو ہے نشو و نما کے لیے کس قدر زیادہ ضروری ہے. تو کھجور کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، روزانہ کوشش کریں کم سے کم 3 کھجوریں لازمی استعمال کریں. اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے. اب جب بھی کھانا کھائیں تو ٹیک لگا کر نہ بیٹھیں، بلکہ آپ یاد رکھیے گا کہ سنت کے مطابق بیٹھنے کی عادت بنا لیں جب بھی کھانا کھائیں. اب ہم آ جاتے ہیں کہ میڈیکل سائنس کی روح سے وہ 10 بنیادی ٹپس جن کو اپنا کر ہم اپنے ڈائجیشن سسٹم کو بہتر کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلا یاد رکھیے گا وہ ٹپس ہے، وہ ہے ایٹ بیلنسڈ بریک فاسٹ. ایسا آپ ناشتہ کریں جو بیلنسڈ ہو، اور بالخصوص ایک تعداد ہمیں ایسی بھی نظر آتی ہے جو صبح صبح ایسی اشیاء استعمال کرتے ہیں جو تلی ہوتی ہیں، پراٹھا، اور بعض احباب تو پراٹھے کے ساتھ ساتھ کچھ مزید جو تلی ہوئی چیزیں ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں، جن کی وجہ سے صبح ہوئی کے وقت ان کے معدے میں جب وہ تلی ہوئی اشیاء جاتی ہیں تو گیس پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے ایسا ناشتہ کریں جو متوازی ہو، اور کوشش کریں ایسی روٹی استعمال کریں جس میں گھی کم لگا ہوا. اب دوسری جو چیز ہے وہ ہے ڈونٹ اسٹارو یور سیلف. اپنے آپ کو بھوکا مت رکھیں، اور یاد رکھیے گا ایک کھانے کا وقت مقرر کر لیں. اور ایک میں نے تحقیق پڑھی تھی کہ ہمارے ہاں صرف ایشیا ہی دنیا کے ایسے جو ہے ریجن میں شامل ہے جہاں پر 3 ٹائم کھانا کھایا جاتا ہے، ورنہ بعض ایسی بھی ریجن ہے، ایسے علاقہ ہیں، ایسے ممالک ہیں جہاں 2 وقت کھانا کھایا جاتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ آپ بھی 2 وقت کا کھانا کھائیں. اب اس میں سیرت طیبہ سے میرے رہنمائی ملتی ہے کہ رات کا کھانا آپ لازمی کھائیں، کیونکہ رات کا کھانا چھوڑنے سے بڑھاپا بھی آ جاتا ہے. رات کا کھانا لازمی کھائیں چاہے ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو. اب یہ بھی بات ڈونٹ اسٹریو یور سیلف کہ اپنے آپ کو بھوکا مت رکھیں. تیسری بات، ایٹ سم فروٹ ڈیلی روٹین. کچھ نہ کچھ پھل ضرور کھائیں. آپ یاد رکھیے گا جیسے آج کل آپ کے پاس جو ہے یہ ونٹر کا سیزن چل رہا ہے، تو آپ کے پاس کنو ہے، اسی طرح آپ کے پاس گاجر ہے جو آپ کے جسم کو فائبر پرووائڈ کرتی ہے. گاجر کا سب سے بڑا فائدہ یہ، جب آپ کے جسم کو فائبر ملے گا، کانسٹیپیشن، آپ کو قبض نہیں ہوگی. اور کوشش کریں، ایک میڈیکل کے ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے ایک بڑی زبردست تجویز دی، ایسے مریض جن کو قبض ہو وہ ڈیلی بیس پر 1 گاجر کا ضرور استعمال کریں. اور جو چوتھی ٹپس ہے وہ ہے آسک کوسچن وین یو ایٹ آؤٹ. جب آپ باہر سے کھانا کھائیں تو ضرور پتہ کریں کھانا کیسے تیار کیا گیا ہے. اب کھانا بنانے والا جو وہ کیسے کھانا بنا رہا ہے. اور اس کے بعد آپ یاد رکھیے گا جب بھی آپ باہر سے کھانا کھائیں اور چیز کو خوب جو ہے دیکھ کر کھائیں. اکثر ایسا ہوتا ہے بعض اوقات 2-3 دن پہلے دن کا جو ہے 2-3 دن پرانا کھانا گرم کر کے اور وہی تڑکا لگا کے آپ کو دے دیا جاتا ہے، جو آپ کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے، اور اس سے آپ کا جو سٹومک ہے وہ ڈسٹرکٹ تباہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے یاد رکھیے کہ جب بھی باہر سے کھانا کھائیں خوب احتیاط کریں. اگلی جو چیز ہے، ہیو اے پلان وین یو ہٹ دا گروسری شاپ. جب بھی گروسری شاپ میں جائیں تو پلان بنا لیں، آپ نے کیا لینا ہے اور کیسے لینا ہے، اور کون سی چیز ہے جو آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، اور کون سی چیز ہے جس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم شاپ میں گھستے ہیں بس پھر تو ہم نے وہ کچھ لے لینا ہے جو ہمیں چاہیے بھی نہیں ہوتا. تو یاد رکھیے کہ پسند نہ پسند پر نہ جائیے، بلکہ اپنی جسمانی حالت کے مطابق کھانا کھائیے. آگے ہے یاد رکھیے گا
کہ کٹ ڈاؤن آن پروسیڈ فوڈ، پیک شدہ کھانا، فاسٹ فوڈ، وہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہے. ایسا کھانا ہرگز نہ کھائیں. اب یاد رکھیے گا، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے بچوں کو ایسی عادت ہوتی ہے کہ وہ پیک شدہ کھانا کھانے کے عادی ہوتے ہیں اور ایسا کھانا استعمال کرتے ہیں جس کے کھانے سے بعض اوقات تو کیا ہوتا ہے، کنسٹیپیشن ہو جاتی ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ڈائجیشن سسٹم ہی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو یاد رکھیے گا پروسیڈ فوڈ کو اپنی زندگی میں کم کر دیں. اور آگے چیز ہے، یاد رکھیے گا لمٹ یور سوڈیم اینڈ شوگر. اتنی خاص بات ہے، اپنے شوگر اور سوڈیم کو آپ کم کر رہے ہیں. اور سب سے زیادہ جو میں نے بات دیکھی ہے، جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ میرے پاس آ رہے ہیں اس میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو کولڈ ڈرنکس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا ایک کولڈ ڈرنک سے آپ کو ریکوائر شوگر سے 3 گنا زیادہ شوگر مل رہی ہوتی ہے. تو لہٰذا کولڈ ڈرنک کا کام کر دیں. سوڈیم، نمک کا تیز استعمال کرنا، یہ بہت خطرناک ہے. بی پی، بلڈ پریشر کے مریض بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، لہٰذا اس کا بھی ایک لمیٹڈ جو ہے مقدار میں اس کا استعمال کریں. آگے جو چیز ہے وہ کہتے ہیں ڈونٹ جسٹ کاؤنٹ کیلریز. اور یاد رکھیے گا اپنی کیلریز کو کاؤنٹ نہ کریں. ہم کیا ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں مجھے جو نا ڈیلی روٹین میں 100 کیلریز چاہیے. اب میں کیا کر رہا ہوتا ہوں، میں برگر بھی کھا رہا ہوں، میں پیزا بھی کھا رہا ہوں، ساتھ میں چکن بھی کھا رہا ہوں. تو اس سے تو ہمیں یہ سوچے کہ کتنی زیادہ کیلریز مل جاتی ہیں. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، وہ کیلریز کھانے کی وجہ سے ہم پوری رات سو نہیں ہوتے. اور اگلی جو بات ہے سوئچ دا ہول. آپ یاد رکھیے گا جو کچھ آپ کھا رہے ہیں، جو کچھ آپ لیتے ہیں، آپ اس پر ایک اپنا ٹائم پیریڈ بنا لیں، ایک اپنا شیڈول بنا لیں کہ میں نے دن بھر میں اتنی چیزیں کھانی ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک بات یاد رکھیے گا کہ کھانا کھانے کے بعد آپ نے دن کا کھانا کھا لیا، اس کے بعد پھر کھانا کھانا آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. انجوائے یور فوڈ. آخری بات، اپنے خوراک کو انجوائے کیسے کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو مناسب مقدار میں خوراک چاہیے. اب یاد رکھیے کہ نارمل روٹین میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 2 وقت کا کھانا آپ کے لیے کافی ہے. اگر کھانا چاہتے بھی ہیں تو دن میں کچھ نہ کچھ ایسا فروٹ کا استعمال کریں، کچھ لوکی کا، کھیرے کا اور گاجر کا استعمال کریں. لیکن اگر آپ 3 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے تو پھر آپ کو سٹومک کے مسائل آ گئے. مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی لائک کیجیے گا. اور اگر کسی آدمی کا سٹومک جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے اور اب وہ بیمار ہو تو ہمارے کلینک جو ہے نور الایمان کلینک کا وزٹ کیجیے گا. انشاءاللہ آپ کا شافی اور کافی علاج کیا جائے گا.